اللہ عز و جلال فرماتے ہیں قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ۔ میرے محبوب آپ خود اعلان کر دیجیے، تم اللہ کے سوا کسی اور کو بھی پکارتے ہو؟ اچھا یہ تو بتاؤ، اگر اللہ یہ ارادہ کرے کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچنی ہے تو جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو پکارتے ہو، جن کو سمجھتے ہو کہ بگڑی بنانے والے ہیں، کیا وہ یہ تکلیفیں دور کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ کا یہ ارادہ ہو کہ تمہیں ہر قسم کی بیماری اور مصیبت اور دکھ اور پریشانی سے بچانا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان دے سکتی ہے؟ سوال کیا اللہ تعالیٰ، ساتھ ہی فرمایا کہہ دو حسبی اللہ، اور مجھے میرا رب ہی کافی ہے۔ جس رب نے فیصلہ کر دیا ہے فیصلہ تو اسی کا ہی نافذ ہے۔ تو ہم جب اللہ سے رحمت کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے اللہ ہر قسم کی بیماری سے ہمیں محفوظ کرنا۔ اور یہاں میں آپ کو ایک راز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی معمولی بیماری سے پریشان ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا اللہ کے فیصلے کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ دعا کیا کرو، جب بھی کوئی تکلیف ہو باوضو ہو کے قبلہ رخ ہو کے ہاتھ اٹھا لیا کرو۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ان البلاء ينزل، آسمانوں سے جب کوئی بلا کوئی بیماری آتی ہے تو انسان دعا کرتا ہے، تو یہ دعا جب چڑھتی ہے تو زمین اور آسمان کے درمیان دعا اور وبا فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اتنی پاور ہے اس دعا کے اندر۔ جو ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا مانگتے ہیں، زمین و آسمان کے درمیان قیامت تک یہ گتھم گتھا رہتی ہیں، بلا کو زمین پہ آنے ہی نہیں دیتی۔ دعا کیا کرو اللہ اپنی رحمت عطا کر دے، اللہ تمہیں بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اور اس کی رحمت نہ ہوئی تو کبھی نہیں بچ سکتے۔ یاد رکھنا اس کی رحمت ہی ہے جو کسی کو عافیت اور صحت سے نواز دے۔